یعنی سیدھا کھڑا ہونا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ پورا یعنی یہ نہیں کہ پورا ایسے لیا یہ ہو گیا، نہیں، پورا یہ اسٹیٹ جس طرح آپ قیام کے لیے کھڑے ہوتے، یہ نہیں کہ آپ جو بس یوں ہوئے بہت سے لوگ ایسے کریں گے بس فوراً چلے جاتے، اس طرح نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ یہ ہے یعنی سیدھا کھڑا ہونا ایک دم. اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد جو ہے نا بہتر یہ کہ آپ یہ بھی کہیں، کیا معلوم ہے، ربنا لک الحمد. اب جب یہ بولتے ہیں نا تو آپ کو وقت مل جاتا ہے ٹھہرنے کا، سمجھ رہے. اور اگر کسی نے نہیں کہا پایا صرف سمیع اللہ لمن حمیدہ کا، پھر بھی اس کی نماز ہو جائے گی، مگر بہتر یہ بھی ہے کہ وہ ربنا لک الحمد بھی ساتھ میں کہے. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، اس کو کہتے ہیں جلسہ. ایک سجدہ آپ کر لیے اور بیٹھ جائے، بہتر یہ کہ اس میں آپ یہ بھی کہہ دیں اللہم اغفر لی، کہ آپ کو تھوڑا ایک تسبیح کے برابر آپ وقت بھی مل جائے. اگر کوئی نہیں بیٹھا تو پھر اس کے اوپر کیا ہے، سجدہ سہو واجب، یعنی اٹھایا اور فوراً چلا گیا، بس تھوڑا سا اٹھا اور پھر وہ چلا گیا، پیٹھ اپنی سیدھی نہیں کیا. پھر کہہ رہا ہے پہلا قاعدہ کر لیں، 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے تو اس میں 2 قاعدہ ملتی ہے، جیسے کہ نماز ظہر ہے، نماز عشاء ہے، نماز مغرب ہے، ان سب میں کتنی ملتی ہے، 2 مرتبہ قاعدہ ملتی ہے. فرسٹ میں بھی پہلا قاعدہ کرنا ٹھیک ہے، اور اس میں پھر تحیات کا پڑھنا. ذکر کیا گیا کہ پہلے قاعدہ میں جو ہے التحیات کے بعد کچھ نہ پڑھنا، چاہے وہ وہ واجب نماز ہو یا سنت موقعہ ہو یا سنت غیر موقعہ ہو یا فرض نماز ہو، کسی بھی یعنی فرض نماز کی میں بات کر رہا ہوں کہ فرض نماز میں اگر صرف اور صرف تحیات پڑھ کر کے آپ کو کیا ہونا ہے، کھڑا ہو جانا. اور واجب کی نماز میں بھی تحیات پڑھ کر کے آپ کو کھڑا ہو جانا ہے. مگر سنت غیر موقعہ ہے، سنت موقعہ نہیں، سنت موقعہ میں پڑھ کر کے بھی آپ تحیات پڑھ کر کے کھڑے ہو جائیں. سنت غیر موقعہ میں یہ ہے کہ آپ تحیات کے بعد درود ابراہیم بھی پڑھ لیں، پھر اس کے بعد آپ کھڑے ہو کر کے پھر اپنی آغاز نا ثنا سے کریں. یہ نہیں کہ صرف قرات کرنا شروع کر دیں، کیا کس سے آغاز کریں گے، ثنا سے، ثنا پڑھ لیں. بات سمجھ آ گئی. پھر اس کے بعد یہ توز، پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر کے پھر آپ سورت ملائیں. اس کے بعد کیا ہے کہ ہر قاعدہ میں التحیات پڑھنا ہی پڑے گا. یہ نہیں کہ آپ سوچیں کہ پہلی رکعت میں تو میں پہلی والی قاعدہ میں تو پڑھ لیا تو اس میں بس چپ رہو، نہیں، پڑھنا واجب ہے. پہلے والے میں بھی پڑھنا واجب ہے اور دوسرے والے قاعدے میں بھی، قاعدہ اولا اور قاعدہ آخرہ، دونوں قاعدے میں فرسٹ اور سیکنڈ میں پڑھنا واجب ہے. اگر کسی سے چھوٹ گیا اور پہلا والا وہ کھڑا ہو گیا ہے، پورا اسٹیٹ قیام کی طرف لوٹ آیا ہے، ابھی رکوع کے مثال کے طور پہ اتنا نہیں ہے، اتنا تو بیٹھ گیا کوئی نہیں، مگر اتنا آ گیا ہے رکوع کے معنی، تو پھر وہ ہے کہ اگر بیٹھ جائے پھر تحیات پڑھ لے، پھر اس کے بعد آئے اور آخر میں سجدہ سہو کرے. مگر اگر وہ پورا کھڑا ہو گیا تو اب یہ قیام ہے، پلٹے نہیں، آخر میں سجدہ سہو کر لے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی. ہر رکعت میں ہے نا، ہر قاعدہ میں التحیات پڑھنا. اب کہہ رہے ہیں ابھی السلام علیکم کا تذکرہ میں نہیں کر رہا ہوں، اس کا کسی نے کہہ دیا السلام تو نماز مطلب یعنی نماز سے نکلنے کے ٹائم کہتے ہیں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو کسی نے کہا السلام، یعنی لفظ السلام آخر میں 2 بار کہنا کیا ہے، واجب ہے نا. پھر ظہر عصر میں قرات آہستہ آہستہ پڑھنا، یہ نہیں کہ بلند آواز سے ایک دم، امام صاحب وہ بھی اور جو تنہا پڑھ رہا ہے تو اس کی اتنی آواز، آہستہ کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دم بس آپ جو ہے بنی من میں آپ خود آپ بھی نہیں سن پا رہے، اتنی آواز ہو کہ کم سے کم، جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ اپنی آواز کم سے کم خود آپ سن سکے کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں، سمجھ رہے. اور بلند کا مطلب یہ ہے کہ امام کے لیے ہے نا مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں ہے نا، اور فجر و جمعہ و عیدین کی جو نماز ہماری جو ہوتی ہے، عیدین سے دونوں عید مراد لیں گے، یعنی عید الفطر بھی اور عید الاضحیٰ بھی. اور تراویح کی نماز جو امام صاحب پڑھاتے ہیں، اور اگر کوئی گھر میں پڑھتا تو آہستہ آہستہ پڑھے، کم سے کم سنا لے، ہے نا. تراویح کی سب رکعتوں میں بلند آواز سے قرات کرنا یہ کیا ہے، واجب ہے، سمجھ رہے. پھر کہہ رہے وتر میں جو ہے دعائے قنوت کا پڑھنا کیا ہے، واجب ہے. اگر کوئی نہیں پڑھا بیٹھ گیا اور وہ اس کو یاد آیا کہ وہ مجھے دعائے قنوت پڑھنی تھی پر وہ تحیات بھی پڑھ چکا ہے، پھر درود ابراہیم پڑھا، تب اس کے بعد ہے کہ میں دعائے قنوت نہیں پڑھا، تو اس کے لیے پھر یہ کہ ایک طرف وہ سلام پہ پھیر دے اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر سے 2 سجدہ کر کے پھر بیٹھے، پھر تشہد پڑھے. یہ نہیں کہ آپ تشہد پھر نہیں پڑھے، دونوں طرف سجدہ کرنے کے بعد پھر تشہد کرے، پھر درود ابراہیم بھی پڑھے، دعائے معصورہ بھی پڑھے، پھر اس کے بعد آپ نماز سے فارغ ہو سکتے ہیں، ہے نا. پھر اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے کہ عیدین میں 6 زائد تکبیریں کہنا کیا ہے، یہ واجب ہے. یہ باتیں سمجھ میں آ گئی؟ انشاءاللہ اسے یاد کر کے آئیے گا.